قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان لوگوں کے لیے بطور نمونہ، بطور سیمپل پیش کیا ہے۔ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے منافقوں سے، کافروں سے، مشرکین سے، آمنوا کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے، تو آگے سے ان منافقین نے کیا جواب دیا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ کیا ہم اس طرح ایمان لیں جس طرح بیوقوف ایمان لائیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیوقوف کہا۔ کیا کہا؟ بیوقوف۔ اللہ، گویا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں انہوں نے گستاخی کی، وہ گستاخی کے مرتکب ہوئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں سب سے پہلے گستاخی کا ارتکاب کرنے والے وہ منافقین تھے، مشرکین تھے، جنہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخی کی۔ انہوں نے گستاخی کی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالی اگر چاہتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان کا تحفظ کئی طریقوں سے کر سکتے تھے، بے شمار طریقے اللہ تعالیٰ کے پاس حفاظت کی۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی بولنے کی توفیق دے دی اور انہیں بول کر اپنی ماں کی برات کا اظہار کیا، میری ماں پاک دامن۔ جریج نامی آدمی بنی اسرائیل کا، اس پہ تہمت لگی، چھوٹا بچہ پیدا ہونے والا، اس نے بول کر جریج کی پاک دامنی کا ثبوت۔ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، شاہد من اہلہا، زلیخا کے خاندان کے ایک چھوٹے سے بچے نے بول کر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان کا دفاع کر سکتے، لیکن کسی سے دفاع نہیں کروایا، کسی سے دفاع نہیں۔ کیسے دفاع کیا؟ خود اللہ وحدہ لا شریک نے صحابہ کرام کی شان کا دفاع کیا۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بیوقوف کہنے والے در حقیقت خود بیوقوف۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے منافقین و مشرکین کو جواب کس نے دیا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا سب سے پہلے اگر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرنے والے منافقین و مشرکین تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کا سب سے پہلے دفاع کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اگلی بات یہ بھی پتہ چلا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرنا یہ منافقین مدینہ اور مشرکین مدینہ کی سنت ہے، مدینہ کے منافقین کی یہ سنت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرنا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کا دفاع کرنا یہ سنت اللہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے دفاع کرنا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اگر کوئی آدمی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرے اس کی گستاخی کا فوراً جواب دینا چاہیے۔ کیسے دینا چاہیے؟ جن لفظوں میں گستاخی کرنے والا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرے وہی الفاظ گستاخی کرنے والے کی طرف واپس لوٹا دیے جائیں۔ کہنے والوں نے کہا کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بیوقوف کہنے والے در حقیقت خود بیوقوف، جن لفظوں سے گستاخی کی اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ واپس لوٹا۔ صحابہ کرام ان لفظوں کے حقدار نہیں، کہنے والے لفظوں کے زیادہ حقدار۔ جن لفظوں سے کوئی گستاخی کرے وہی الفاظ کہنے والے کی طرف واپس۔ اگر کوئی کہے صحابہ کرام کافر، نعوذ باللہ من ذلک، کہنے والے کہتے ہیں صحابہ کرام نعوذ باللہ کافر تھے، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کا اسلوب یہ بتاتا ہے، اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے، یہی لفظ کہنے والے کی طرف واپس، کہنے والے کی طرف یہی الفاظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کافر نہیں بلکہ کہنے والے وہ کہنے والے کافر ہیں۔ سنت اللہ یہ ہے اور قرآن بھی کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، لوگ تمہارے ایمان کی طرح ایمان لائیں گے تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اگر تمہارے ایمان کی طرح ان کا ایمان ہے وہ ہدایت پر ہے، اگر تمہارے ایمان کی طرح ان کا ایمان نہیں وہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے ایک مثال ہے، ایک سیمپل ہے، ایک نمونہ ہے، اور اس کو نمونہ کس نے بنایا؟
اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر آپ کے ایمان کی طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام وہ ایمان لائیں گے تو وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جو صحابہ کرام کو کہتے ہی کافر ہیں، ان کا ایمان صحابہ کی طرح ہو گیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قرآن اگر تمہارے ایمان کی طرح ان کا ایمان ہوگا تو وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ ہدایت پر ہے، وہ مسلمان ہے، ایمان پر ہے، دین پر ہے۔ اگر تمہارے ایمان کی طرح ان کا ایمان نہیں تو وہ کون ہے؟ وہ ہدایت سے محروم ہے۔ جب ہدایت سے محروم ہوا تو پھر کیا ہوا؟ کافر۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اتنا مقام کیوں دیا؟ ان کے ایمان کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک نمونہ، ایک سیمپل، ایک مثال، ایک کسوٹی، ایک معیار قرار دیا۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ غور سے سنو۔ احد کا، بدر کا میدان ہے، 313 نہتے ایک طرف ہے، 1000 کا لشکر جرار جدید ترین اسلحے سے مسلح، وہ مد مقابل ہے، وہ مقابلہ ہے۔ 313 نہتے اور مقابلے میں 1000 سور میں مشرکین غرور کے، گھمنڈ کے مارے ہوئے، بکھرے ہوئے، جدید ترین اسلحہ سے مسلح، تمام تر سہولتیں لڑائی کی، جنگ کی لیے ہوئے وہ مقابلے یہ عزم لے کر آئے ہیں۔ آج اسلام کی زندگی کا آخری دن، یہ عزم لے کر آئے ہیں آج اسلام کی زندگی کا آخری دن۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے، دعا مانگی جا رہی ہے۔ کندھہ مبارک کے اوپر چادر مبارک رکھی ہوئی، ابو بکر پاس ہیں، دعا ہو رہی ہے۔ دو جہانوں کا سردار، انبیاء کا امام، اللہ کے بعد کائنات میں جس کا مقام ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اتنی عظیم ہستی، وہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہی، اللہ سے مدد مانگ رہی، اور اس وارفتگی کا عالم ہے۔ اتنا انہماک، اتنا استغراق، اتنی للہیت، اتنا خشوع، اتنی عاجزی، اتنی انکساری، کندھے پہ رکھی ہوئی چادر مبارک زمین پہ گر پڑی۔ اس قدر خود فراموشی کا عالم ہے، اس قدر دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ہیں، اس قدر توجہ دعا میں اللہ کی طرح مبذول ہے کہ کندھے پہ پڑی ہوئی چادر مبارک زمین پہ ابو بکر پاس کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام دعا بس کر دیجئے، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا مانگ رہے؟ کیا دعا تھی؟
اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد قط، یا اللہ اگر آج یہ 313 مٹھی بھر مسلمان اگر یہ آج ہلاک ہو لن تعبد قط، قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہو، قیامت تک تیری عبادت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اگر تو چاہتا ہے قیامت تک تیری عبادت ہوتی رہے، ان 313 کی مدد سے، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان 313 ہلاک ہو گئے، روئے زمین پر تیری کبھی عبادت نہیں ہوگی، لن تعبد قط۔ اور اگر تو چاہتا ہے تیری قیامت تک عبادت ہوتی رہے تو ان کی مدد نہیں۔ گویا آج ہم تک اسلام پہنچا کن کی وجہ سے؟ کن کی وجہ سے؟ قیامت تک ایمان زندہ رہے گا، دین زندہ رہے گا، اسلام زندہ رہے گا، کس کی وجہ سے؟ صحابہ کرام۔ پھر ان صحابہ کرام کی شان کا دفاع اللہ کیوں نہ کرے؟ ان کی شان کا تحفظ اللہ کیوں نہ کرے جو قیامت تک کے لیے اس کے دین کے محافظ، دین کے پہرے دار ہیں، دین کے چوکیدار ہیں، ان کا تحفظ اللہ کیوں نہ کرے؟ اتنی شان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اگلی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ پر راضی ہو گیا، اللہ ان پر راضی ہے، اللہ پر ان کی قربانیاں اسلام کے لیے، ان کی فداکاریاں، جان سپاریاں، ان کی دین کی خاطر، اسلام کی خاطر قربانیاں، وہ ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے، ایک مثال۔ اللہ ان سے راضی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ صحابہ کرام کے لیے بہت بڑے شرف کی بات۔ رضی اللہ عنہ، یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ جس پہ راضی ہوتی اور کیا چاہیے؟ منزل ہی یہ ہے اللہ راضی۔ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی منزل کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ راضی۔ اور اللہ خود فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم، میں صحابہ پر میں راضی ہوں۔ اللہ اللہ۔ اگلی بات ورضوا عنہ، اور وہ اللہ پر بھی راضی۔ یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ اللہ پر راضی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی وہ کیسی تھی؟ غربت کی، تنگ دستی کی، فقر اور فاقے کی، مفلسی کی، ناداری کی۔ صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی تھیں؟ غریب، مسکین، فقیر۔ 5 ہجری میں جنگ احد، جنگ خندق 5 ہجری میں لڑی جا رہی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، صحابہ خندق کھود رہے ہیں، ایک پتھر آ گیا کھدائی میں ٹوٹتا نہیں ہے،
خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک پتھر ٹوٹ نہیں رہا، بڑی کوشش کی ہے، محنت کی ہے، پیٹ سے قمیض اٹھا کر دکھایا، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کیوں؟ بھوک کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے کھانے کو روٹی نہیں ملتی، اور پوری دنیا کے کافر سمٹ کر اسلام کو مٹانے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، یہ خالی پیٹ بھوکے فقر و فاقے کے غربت کے ستائے اور مارے ہوئے صحابہ کرام ان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار، اور خندق ہو رہا۔ پتا کئی ہونی کنی اوکھی ہے، اور کئی ہونی کنی اوکھی ہے، پتا زمینداروں سے پوچھ کے دیکھو، خندق کھودنی ہے جس کو کوئی پار نہ کر سکے، عبور نہ کر سکے، خندق کھود رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم نے ایک ایک پتھر باندھا، تمہارے نبی نے 2 پتھر باندھے۔ غربت کا یہ اتنی غربت ہے، اتنی تنگ دستی، اس کے باوجود اللہ ان صحابہ اکرام کے بارے میں فرما رہے ہیں اتنی تنگ دستی، اتنی غربت، اتنے فقر کے باوجود وَرَضُوا عَنْهُ، یہ صحابی اللہ پر یا اللہ جس حال میں رکھا ہم راضی ہیں، جس فقر میں رکھا ہم راضی ہیں، جس غربت پہ تو نے ہمیں رکھا ہم اس پہ راضی ہیں۔ کوئی حرف شکوہ، کوئی حرف گلا، زبان پر کتنی بڑی بات، اتنی تنگ دستی میں بھی یہ صحابہ کرام اللہ پر راضی۔ کون کہہ رہا؟ اللہ گواہی دے رہا، اللہ گواہی دے رہا۔ ایک صحابی کی شادی، نکاح پڑھانے لگے نبی علیہ السلام، فرمایا جا کوئی شاید لے کے تیری طرف سے تیری بیوی کا حق مہر مقرر کرنا ہے۔ وہ کہتا جی میرے پاس آئی کچھ نہیں۔ فرمایا تیری شادی نہیں کرنی، حق مہر نکاح کا شادی کا رکن ہے، اس کے بغیر شادی تیری طرف حق مہر دینا، لے کر آ کچھ۔ کہتا جی آئی کچھ نہیں۔ فرمایا گھر جا لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہی لے، تیری طرف تیری بیوی کا حق مہر دینا۔ لوہے کی انگوٹھی کیا ہوتی؟ وہ گھر گیا خالی ہاتھ واپس آ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ غربت، تنگ دستی، کہتا جی اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس یہ ایک چادر ہے، یہ ایک چادر ہے، میں آدھی پھاڑ کر اپنی بیوی کو بطور حق مہر دے دیتا ہوں، آدھی اپنے پاس رکھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بیکار ہو جائے گا، جب تک یہ چادر ہے یہ کام کیا، جب 2 حصوں میں بٹ گئی، نہ تیرے کام کی نہ تیری بیوی کے کام، بیکار ہو۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر غربت کا یہ فرمایا تجھے کوئی صورتیں یاد ہیں؟ ہاں جی مجھے یاد۔ فرمایا یہ صورتیں اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، تیری طرف سے حق مہر ادا ہو۔ اور اس حق مہر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی شادی کر دی۔ اتنی غربت، اتنی تنگ دستی، اس کے باوجود صحابہ کرام اللہ پر یا اللہ جس حال میں رکھا ہے ہم راضی۔ آج اپنا بھی اندازہ لگاؤ، گھر خوراکوں کے رزق کے تجوریاں ہمارے، سیف لاکر، بینک بیلنس ہمارے، وہ کہاں تک؟ روندے ہی رہنے، روندے ہی رہنے، مارے گئے، لٹے گئے، ہمارے پلے ہی کاخری رہا۔ اور ان کا حال دیکھو، پلے ہے ہی کچھ نہیں، ایک لوہے کی انگوٹھی تک بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں راضی، یہ فرضو عن ہو، یہ اللہ پر
اللہ ان کا دفاع کیوں نہ کرے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے لگے، ٹوپی رومال دیوار کے ساتھ کلی لگی ہوئی اس کے اوپر لٹکا دی، رومال ننگے ساتھ نماز پڑھی۔ کسی نے کہا یہ کیا؟ رومال کلی پہ رکھ کر نماز ننگے ساتھ پڑھا۔ فرمانے لگے لِيَعْلَمَ مِثْلُكَ الْأَحْمَقَ، تیرے جیسے بیوقوف کو پتہ چل جائے کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے۔ اگرچہ سر ڈھانپ کے پڑھنا افضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر نمازیں وہ کیا تھی؟ سر ڈھانپ کر، بلکہ آپ ہمیشہ سر ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ بازاروں میں ننگے سر پھرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا افضل، ننگے سر نماز جائز۔ فرمایا اس لیے ننگے سر پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسے کملے آدمی کو پتہ چل جائے ننگے سر نماز پڑھنا جائز، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنے کپڑے ہوتے کس کے پاس تھے؟ دو کپڑے ہوتے کس کے؟ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے جمعہ پڑھانے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے قمیض پہنا ہوا ہے مال غنیمت کے کپڑے کا، صحابی کھڑا ہوگا۔ امیر المومنین، جو کپڑا ملا ہے مال غنیمت میں، اس سے سوٹ نہیں بنتا، اس سے قمیض نہیں بنتا، آپ نے قمیض پورا پہنا ہوا ہے، یہ کہاں سے کپڑا؟ یہ کپڑا کہاں سے؟ غربت۔ فرمانے لگے تمہاری بات بالکل ٹھیک، غصہ نہیں کیا، ناراض نہیں ہوئے، اسے یہ نہیں کہا تمہیں پتہ نہیں میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں نصف دنیا کا حکمران ہوں، تجھے کیسے ضرورت ہوئی میرے ساتھ بات کرنے؟ فرمایا تیری بات بالکل ٹھیک، میں بتاتا ہوں یہ قمیض کیسے، ایک کپڑا میرے حصے کا، دوسرا کپڑا جو میرے بیٹے کے حصے میں آیا بیٹے نے مجھے دے دیا، دو کپڑے مل گیا قمیض بن۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لباس مبارک کے اوپر پیوند لگے ہوتے، جوڑ لگے ہوتے، سلائیاں لگی ہوتی، پیوند کاریاں، آدھی دنیا کا حکمران، اور صحابہ کرام ورضوا عنہ اتنی تنگ دستی اور اتنے فقر اور غربت کے عالم میں اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ پر بات ہوئی نا۔ کمال تو یہ ہے، روٹی کھانے کو نہیں ملتی، کپڑا پہننے کو نہیں ملتا، کوئی سہولتیں، کوئی آسائشیں، کوئی راحتیں، آخر وہ بھی تو انسان تھے، فرشتے تو نہیں تھے، ان کی بھی امنگیں تھیں، ان کی بھی آرزویں تھیں، ان کی بھی تمنائیں تھیں، وہ بھی انسان ہی تھے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اتنی غربت کی تنگ دستی کی زندگی کے باوجود رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہو۔ اللہ کیوں راضی نہ ہو؟ اللہ کیوں راضی نہ ہو؟ ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اوپر راضی ہو، میں نے ان کو جس حال میں رکھا ہے میرے بارے میں کبھی انہوں نے حرف شکایت، کوئی شکوہ نہیں، تو پھر اللہ ان صحابہ کرام کا دفاع کیوں نہ کیوں؟ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں، در حقیقت وہ
کو کافر کہتے ہیں، در حقیقت وہ خود جو صحابہ کو ایمان سے محروم کہتے ہیں، در حقیقت وہ خود ایمان سے محروم۔ صحابہ کرام کی شان کا دفاع، تحفظ، یہ ہر مسلمان کا فرض، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ان کا تحفظ کرے۔ اسی حوالے سے کل 5 محرم الحرام کو منٹ گمری بازار مسجد میں خلافت راشدہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان، مقام، مرتبت، منقبت، فضائل، محاسن، فضائل، خصائص یہ بیان ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ کالے کپڑے پہن کر ننگے پاؤں فیملی سمیت بچے سے لے کر بوڑھے تک پیدل چلتے ہوئے ان محفلوں میں جاتے ہیں، ان مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں جن مجلسوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالیاں دی جاتی۔ دیکھا کبھی کالے کپڑے پہنے، ننگے پاؤں، پوری فیملی، چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک، بوڑھے سے لے کر چھوٹے تک، عقیدت سے، محبت سے، احترام سے، اپنے مسلک، اپنے منہج کے اوپر ثابت قدم رہنے کا ثبوت دیتے ہوئے ان مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں، نعوذ باللہ۔ تو کیا ہم اس مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان بیان ہوتی ہے؟ اور وہ کانفرنس فیصل آباد کی ساری انتظامیہ وہ آنکھوں دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں خلافت راشدہ کانفرنس کو سننے کے لیے کتنے لوگ، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے کتنے، خلفائے راشدین کے ساتھ محبت کرنے والے، ہر چیز ریکارڈ کے اوپر آتی ہے، پورا میڈیا کورنگ دے رہا ہوتا، اس کو دیکھ رہا، اس کو سامنے۔ لہذا ایسی مجلس میں شریک ہو کر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان کا دفاع کرنے والوں میں ہمیں اپنا نام لکھوانا چاہیے۔ کیا امید کی جا سکتی انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے؟ میں بھی انشاءاللہ وہاں ہوں گا۔ جو جاننا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑے کر دیں، اللہ آپ کو برکت دے، تاکہ ہمارا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع کرنے والوں میں، یہ سنت اللہ کے اوپر عمل کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ محبت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ ہم صحابہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور صحابہ سے محبت نبی علیہ السلام سے محبت کی دلیل ہے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت صدق دل کے ساتھ اپنے ساتھ محبت کرنے کی، نبی اسلام کے ساتھ محبت کرنے کی، صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔